ایک شادی، ایک ٹوٹتا ہوا گھر اور عدالت کا پہلا دروازہ۔ ذرا تصور کیجئے، ایک عام پاکستانی گھر، نہ کوئی جاگیردار نہ کوئی ارب پتی، بس ایک عام مرد اور ایک عام عورت جن کے خواب تو بہت بڑے تھے لیکن وسائل بہت چھوٹے۔ یہ شادی بھی ہزاروں شادیوں جیسی تھی۔ ڈھول کی تھاپ، رشتہ داروں کی آوازیں، دعاؤں میں لپٹی ہوئی امیدیں، جہیز کے چند برتن، کچھ کپڑے اور ایک ماں کی کانپتی ہوئی آواز، بیٹی خوش رہنا۔ لیکن ناظرین، وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ چند مہینے، چند سال، اور پھر وہی گھر جہاں کبھی ہنسی گونجتی تھی اب خاموشی بولنے لگی۔ باتوں میں تلخی، نگاہوں میں سوال اور دلوں میں فاصلے۔ اسی رشتے سے دو ننھے وجود دنیا میں آئے، بچے جنہیں نہ قانون سمجھ آتا، نہ انا، نہ ضد۔ انہیں تو صرف روٹی، دوائی اور تحفظ چاہیے۔ پھر وہ دن آیا جب یہ رشتہ ایک ہی چھت کے نیچے سانس نہ لے سکا۔ علیحدگی، نہ جیت کسی کی، نہ ہار کسی کی، بس بچے ماں کے ساتھ اور باپ اپنی خاموشی کے ساتھ۔ اب یہاں سے کہانی جذبات سے نکل کر قانون میں داخل ہوتی ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر فیملی کورٹ کے دروازے پر کھڑی ہے۔ نہ اس کے پاس طاقت ہے، نہ سفارش، بس ایک سوال، کیا میرے بچوں کا خرچ ان کا حق نہیں؟ یہی وہ لمحہ تھا جہاں دو دعوے دائر کیے گئے۔ جہیز کی واپسی کا دعویٰ، نابالغ بچوں کے نان و نفقہ کا دعویٰ۔ دونوں دعوے ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کے تحت دائر ہوئے۔ تاریخ یاد رکھیں، دعویٰ دائر ہوا 2006، فیصلہ آیا 10 فروری 2009۔ عدالت نے کہا نہ نفقہ ادا کیا جائے اور جہیز واپس کیا جائے۔ یہاں تک کہانی سیدھی تھی، لیکن اصل کہانی اب شروع ہونے والی تھی۔ فیصلہ آ چکا تھا مگر فیصلہ مانا نہیں گیا، اور جب عدالت کے فیصلے پر عمل نہ ہو تو قانون اگلا قدم اٹھاتا ہے۔ اگلا قدم ایگزیکیوشن، یعنی عمل درآمد۔ اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو سمجھ لیجئے یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ پاکستان کے ہزاروں مقدمات کی آواز ہے۔ ناظرین، عدالت کا فیصلہ کاغذ پر لکھا ایک جملہ نہیں ہوتا، یہ فیصلہ اس لمحے زندہ ہوتا ہے جب اس پر عمل ہو، اور جب عمل نہ ہو تو عدالت خاموش نہیں رہتی۔ قانون کا اگلا وار۔ فیملی کورٹ کے فیصلے کے بعد محترمہ نجمہ کنول نے عدالت میں کہا، فیصلہ ہو چکا ہے مگر آج تک نہ جہیز ملا نہ بچوں کا نفقہ۔ یہاں قانون کہتا ہے جب فیصلہ مانا نہ جائے، یہاں قانون کہتا ہے جب فیصلہ مانا نہ جائے تو ایگزیکیوشن پیٹیشن دائر کی جاتی ہے۔ ایگزیکیوشن پیٹیشن وہ درخواست ہوتی ہے جس کے ذریعے عدالت اپنے فیصلے پر عمل کرواتی ہے، اور فیملی کورٹ میں یہ اختیار ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 اور CPC سیکشن 55 کے تحت استعمال ہوتا ہے۔ دو الگ الگ ایگزیکیوشن، ایک ہی انسان۔ یہاں کہانی میں ایک نازک موڑ آیا۔ دو الگ الگ ایگزیکیوشن پیٹیشن دائر ہوئی، ایک جہیز کی وصولی کے لیے، دوسری نابالغ بچوں کے نان نفقہ کے لیے۔ کاغذ پر لکھی یہ دو فائلیں تھیں مگر حقیقت میں یہ ایک ہی انسان کے لیے دو تلواریں تھیں۔
عدالت نے دیکھا کہ فیصلے پر عمل نہیں ہو رہا اور پھر وہ الفاظ لکھے جن سے ہر شہری ڈرتا ہے۔ وارنٹ گرفتاری جاری کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب معاملہ رقم سے نکل کر آزادی تک پہنچ گیا۔ پولیس دروازے پر آئی، نام پکارا گیا، پڑوسی جھانکنے لگے، سوال ہوا کیا جرم کیا ہے؟ جواب تھا عدالت کا فیصلہ پورا نہیں کیا۔ ہتھ کڑیاں لگیں، گاڑی چلی اور ایک عام شہری سول جیل کی طرف روانہ ہو گیا۔ عدالت نے سوال کیا کیا آپ جہیز کی رقم اور نان نفقہ ادا کریں گے؟ وہ شخص سر جھکائے کھڑا تھا۔ پھر اس نے وہ بات کہی جس نے پوری کہانی کا رخ بدل دیا، میں ادائیگی نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہ حکم آیا جو صرف لکھا نہیں جاتا، محسوس کیا جاتا ہے۔ فیصلہ دینے والے کو 1 سال کے لیے سول جیل بھیجا جاتا ہے۔ یہ تاریخ تھی 25 فروری 2011۔ سلاخوں کے پیچھے 1 سال۔ دن گزرتے گئے، کیلنڈر کے پتے گرتے گئے۔ صبح شام جیسی لگتی اور شام رات جیسی لگتی۔ بچے بڑے ہو رہے تھے اور باپ وقت کے بوجھ تلے دب رہا تھا۔ ناظرین، یہاں ایک انتہائی قانونی نکتہ ہے۔ جس وقت وہ شخص جہیز کی ایگزیکیوشن میں جیل میں تھا، اسی وقت نان و نفقہ والی ایگزیکیوشن بھی زیر التوا تھی۔ یعنی عدالت کے سامنے ایک نہیں 2 درخواستیں تھیں اور دونوں ایک ساتھ چل رہی تھیں۔ یہی نکتہ بعد میں پورے کیس کی بنیاد بنا۔ 1 سال پورا ہو گیا۔ قانون کہتا ہے 1 سال کے بعد آزادی، لیکن کیا واقعی آزادی ملنے والی تھی یا قانون ایک اور امتحان لینے والا تھا؟ 1 سال مکمل۔ قانون کی حد کہاں ختم ہوتی ہے؟ ناظرین، وقت آخر کار اپنا چکر پورا کر چکا تھا۔ 365 دن، 365 راتیں۔ وہ شخص جس نے 1 سال جیل میں گزار دیا تھا، اب صرف ایک سوال کر رہا تھا، کیا اب میں آزاد ہوں؟ یہ تاریخ تھی 5 مارچ 2012۔ قانون واضح تھا۔ ضابطۂ دیوانی سیکشن 55 چیخ چیخ کر کہتا ہے کوئی شخص ایک ہی ایگزیکیوشن میں 1 سال سے زیادہ سول جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ کوئی رعایت نہیں تھی، یہ قانونی حد تھی۔ عدالت کا وہ نوٹ جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ جب فیصلہ دینے والے کو جیل سے عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت کے ریکارڈ میں یہ الفاظ درج ہوئے، فیصلہ دینے والا پہلے ہی سول جیل میں رہا ہے، لہٰذا اسے مزید اس ایگزیکیوشن میں قید نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں عدالت نے خود تسلیم کیا قانون کی حد پوری ہو چکی ہے۔ لیکن مسئلہ ختم نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک خطرناک خاموشی تھی، کیونکہ جہیز والی ایگزیکیوشن اور نان نفقہ والی ایگزیکیوشن دونوں ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور عدالت نے ایک بہت بڑی غلطی کی۔ اس نے واضح سپیکنگ آرڈر نہیں دیا کہ قید کس ایگزیکیوشن میں شمار ہوگی۔ قانونی نکتہ۔ ناظرین، یہی وہ مقام ہے جہاں قانون کہتا ہے عدالت کی خاموشی ملزم کی سزا نہیں بن سکتی۔ اگر 2 ایگزیکیوشن چل رہی ہوں تو عدالت پر لازم ہے کہ وہ واضح کرے قید کس مقدمے میں ہے اور کب ختم ہوگی۔ رہائی مگر مکمل نہیں۔ کاغذوں میں وہ شخص آزاد تھا، لیکن حقیقت میں اس پر ایک سایہ بھی باقی تھا۔ عدالت نے کہا پیش ہوتے رہو، یعنی آزادی تھی مگر مشروط۔ ناظرین، یہاں کہانی خاموش ہو جاتی ہے، لیکن خطرہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ 1 سال گزر چکا تھا، قانون اپنی حد پوری کر چکا تھا، لیکن فائل ابھی بند نہیں ہوئی تھی۔
انسان بمقابلہ نظام، ایک طرف ایک شخص جو کہتا تھا میں نے سزا پوری کر لی، دوسری طرف ایک نظام جو کہتا تھا ابھی ایک اور ایگزیکیوشن باقی ہے۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جہاں اگر عدالت واضح حکم دے دیتی تو یہ مقدمہ وہیں ختم ہو جاتا، لیکن ایک لائن نہ لکھی گئی اور اسی ایک خاموشی نے آگے چل کر ایک آئینی ریٹ کو جنم دیا۔ 1 سال کی قید ختم ہو چکی تھی، مگر سوال زندہ تھا، کیا قانون دوبارہ زنجیر پہنائے گا یا پھر انصاف خود بولے گا؟ ناظرین، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جیل سے رہائی کہانی کا اختتام ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی یہ اختتام نہیں، ابتدا ہوتی ہے۔ وقت گزرا، خاموشی چھا گئی۔ 5 مارچ 2012 کے بعد کچھ مہینے گزر گئے، عدالت کی تاریخیں، فائلوں کے گرد، اور ایک شخص جو سمجھ رہا تھا قانون کی حد پوری کر چکا ہوں، لیکن قانون خاموش تھا۔ اچانک وارنٹ بجلی بن کر گرے، اور پھر 19 نومبر 2012، ایک تاریخ جو اس شخص کے لیے قیامت بن کر آئی۔ عدالت کے حکم سے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جاتے ہیں، نہ نوٹس، نہ پیشگی انتباہ، بس وارنٹ۔ دوسری گرفتاری، شرمندگی، حیرت اور غصہ۔ پولیس پھر آئی، اس بار آنکھوں میں سوال تھا، میں نے کیا نیا جرم کیا؟ پڑوسی پھر دیکھ رہے تھے، بچے پھر سہم گئے۔ نظر ثانی کی درخواست مسترد، اور انصاف کی آخری دہلیز۔ ناظرین، جب انسان ایک ہی بات دوبارہ عدالت کو سمجھائے تو وہ ضد نہیں ہوتی، وہ فریاد ہوتی ہے۔ نظر ثانی میں اٹھایا گیا اصل نکتہ۔ درخواست میں کہا گیا کہ ضابطۂ دیوانی سیکشن 55 واضح ہے، ایک ہی جسم 2 بار سزا نہیں بھگت سکتا۔ عدالت نے کبھی واضح حکم نہیں دیا کہ قید کس ایگزیکیوشن میں شمار ہوگی۔ یہ محض جذبات نہیں تھے، یہ قانون کی زبان تھی۔ 28 نومبر 2012 فیملی کورٹ نے کہا کہ نظر ثانی مسترد کر دی گئی۔ عدالت نے کہا درخواست گزار کی پچھلی قید جہیز والی ایگزیکیوشن میں تھی، نان نفقہ والی ایگزیکیوشن ابھی باقی ہے۔ ایک جملہ جو آئین تک پہنچ گیا۔ عدالت نے یہ بھی کہا چونکہ اس ایگزیکیوشن میں ابھی 1 روپیہ بھی ادا نہیں ہوا، اس لیے قید جائز ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں معاملہ صرف فیملی کورٹ کا نہیں رہا، یہ آئین تک پہنچ گیا۔ درخواست گزار نے ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپیل دائر کی، لیکن کچھ راستے قانون میں بند ہوتے ہیں اور کچھ راستے سیدھا ہائی کورٹ کی طرف لے جاتے ہیں، اسی لیے اپیل واپس لے لی گئی۔ اب سوال یہ نہیں تھا کہ رقم ادا ہوئی یا نہیں، سوال یہ تھا کیا بنیادی حقوق پامال ہوئے، اور یہی سوال دروازہ کھولتا ہے۔ آرٹیکل 199 آئین پاکستان۔ درخواست گزار نے لاہور ہائی کورٹ میں آئینی ریٹ دائر کر دی۔ ریٹ کیوں دائر کی گئی؟ ریٹ اس لیے دائر ہوئی کیونکہ 1 سال سے زائد سول قید غیر قانونی تھی، ایک ہی شخص کو 2 بار سزا دی جا رہی تھی، عدالت کی خاموشی ملزم کے خلاف استعمال ہو رہی تھی، یہ سب بنیادی حقوق کی خلاف ورزی تھی۔ اب فیصلہ تاریخ بنانے والا تھا۔ ناظرین، اب معاملہ فیملی کورٹ سے نکل چکا تھا، اب یہ سوال تھا کیا ایک نچلی عدالت کی غلطی کسی انسان کو بار بار جیل بھیج سکتی ہے؟ یہ جنگ اب آئین کے سائے میں تھی، اور اب فیصلہ صرف ایک شخص کا نہیں تھا، یہ فیصلہ آنے والے ہزاروں کیسز کا مقدر تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں وہ دن جب قانون نے کہا بس۔ ناظرین، کچھ مقدمات صرف فریقین کے درمیان نہیں ہوتے، کچھ مقدمات قانون اور اختیار کے درمیان ہوتے ہیں، یہ بھی ایسا ہی ایک مقدمہ تھا۔ لاہور ہائی کورٹ، انصاف کا آخری در، اونچی چھتیں، خاموش راہداریاں، اور وہ کمرہ جہاں ایک جملہ کسی کی آزادی بن جاتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ
بینچ پر تشریف رکھتے ہیں جسٹس عطیر محمود۔ عدالت کے سامنے درخواست گزار نے کہا، میں 1 سال سول جیل میں رہ چکا ہوں۔ ضابطۂ دیوانی سیکشن 55 مجھے دوبارہ قید کی اجازت نہیں دیتا۔ عدالت نے کبھی واضح حکم نہیں دیا کہ قید کس ایگزیکیوشن میں شمار ہوگی۔ یہ ایک سادہ درخواست نہیں تھی، یہ آئینی سوال تھا۔ سرکاری موقف، دفاع کی کوشش۔ جواب دہندگان نے کہا، پچھلی قید جہیز والی ایگزیکیوشن میں تھی، نان نفقہ والی ایگزیکیوشن اب بھی قابل نفاذ ہے۔ عدالت خاموشی سے سنتی رہی کیونکہ یہ بحث صرف فائلوں کی نہیں تھی۔ عدالت کی گہری نظر۔ جسٹس عطیر محمود نے ریکارڈ دیکھا، تاریخیں، آرڈرز، نوٹس، اور پھر وہ نکتہ جو سب سے اہم تھا، کیا کبھی واضح طور پر یہ لکھا گیا کہ قید کس ایگزیکیوشن میں ہے؟ جواب خاموشی تھا۔ وہ قانونی اصول جو فیصلہ بن گیا۔ عدالت نے کہا، جب 2 ایگزیکیوشن ایک ساتھ چل رہی ہوں تو عدالت پر لازم ہے کہ وہ واضح حکم دے۔ عدالت کی خاموشی ملزم کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف رائے نہیں تھی، یہ قانون کا اصول تھا۔ 2 بار سزا، واضح انکار۔ جسٹس عطیر محمود نے کہا، کسی شخص کو ایک ہی نوعیت کی قید 2 بار نہیں دی جا سکتی۔ 1 سال سے زائد سول جیل غیر قانونی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں عدالت نے واضح کر دیا، ڈبل جیوپرڈی سول معاملات میں بھی زندہ اصول ہے۔ ضابطۂ دیوانی سیکشن 55 کی نئی تشریح۔ عدالت نے واضح کیا، قید کا مقصد سزا نہیں بلکہ ادائیگی پر مجبور کرنا ہے۔ اگر قید کے باوجود ادائیگی نہ ہو تو متبادل راستے موجود ہیں۔ قید کو بار بار استعمال کرنا قانون کا غلط استعمال ہے۔ فیصلہ، زنجیروں کا ٹوٹنا۔ آخر کار عدالت نے کہا، 19 نومبر 2012 اور 28 نومبر 2012 کے احکامات غیر قانونی ہیں، انہیں کل عدم قرار دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی کہا، درخواست گزار کی دوبارہ گرفتاری غیر قانونی ہے۔ یہ صرف ایک شخص کی آزادی نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا ہر اس عدالت کے لیے جو خاموشی کو سزا بنا دے۔ ناظرین، اب ہم پہنچ گئے ہیں اس سفر کے اختتام پر جہاں نہ صرف ایک شخص کی آزادی ہوئی بلکہ قانون کی روح بھی زندہ ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ جسٹس عطیر محمود نے کہا، 19 نومبر 2012 اور 28 نومبر 2012 کے غیر قانونی وارنٹس کل عدم قرار دیے جاتے ہیں۔ درخواست گزار کی دوبارہ گرفتاری غیر قانونی اور ناقابل عمل ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عدالت نے صاف کہہ دیا، ایک ہی جرم میں 2 بار سزا نہیں دی جا سکتی۔ ناظرین، یہ کیس ہمیں چند اہم اصول سکھاتا ہے۔ ضابطۂ دیوانی سیکشن 55 کے تحت ایک ایگزیکیوشن میں 1 سال سے زیادہ قید نہیں ہو سکتی۔ 2 الگ ایگزیکیوشن میں بھی اگر پہلے قید کی مدت پوری ہو چکی ہے، دوبارہ قید دینا غیر قانونی ہے۔ عدالت کی خاموشی یا سپیکنگ آرڈر نہ دینا ملزم کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا۔ آئینی ریٹ۔ آرٹیکل 199 آئین پاکستان 1973 بنیادی حقوق کی خلاف ورزی پر عدالت سے فوری تحفظ دائر کرنے کا حق دیتی ہے۔ اس کہانی کا سب سے اہم پہلو یہ ہے، ایک باپ جو بچوں کی کفالت کے لیے عدالت کے سامنے آیا، ایک عام آدمی جو قانون کی بھول بھلائیوں میں پھنس گیا، اور نظام جو کبھی غلط فیصلے بھی کر سکتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان اور قانون کے درمیان توازن بہت ضروری ہے۔ یہ فیصلہ صرف اس کیس تک محدود نہیں، یہ فیملی کورٹ اور ایگزیکیوشن کی کارروائیوں میں حد بندی کی مثال ہے۔ یہ ہزاروں دیگر مقدمات کے لیے پریسیڈنٹ ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ قانون کی روح کاغذ کی حد سے زیادہ اہم ہے۔ ناظرین، سبق یہ ہے، قانون صرف طاقت نہیں بلکہ انصاف کا محافظ ہے۔ ہر شہری کو اپنے حقوق کا علم ہونا چاہیے اور عدالت کو بھی اپنے فیصلے واضح کرنے چاہیے۔ یہ کہانی ختم ہو گئی لیکن سبق ہمیشہ زندہ رہے گا۔ انصاف کبھی دیر نہیں کرتا اور قانون کی روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔
ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح آپ کے لیے عدالتی حقیقی کیسز لاتے رہیں اور سٹوری کے انداز میں آپ کو پیش کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنی آراء سے بھی آگاہ کریں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، تو آپ کی رائے کا احترام کیا جائے گا اور آپ کو جواب دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔